چلیں اب برکت کے لیے ایک دو حدیثیں بھی سنا دیتا ہوں یہاں سے. ویسے جو بیان ہوا ہے وہ بھی تو قرآن و حدیث ہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم. ابو داود شریف کی حدیث نمبر 8 ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے باپ کی جگہ ہوں, تمہیں علم سکھاتا ہوں. اللہ اکبر. اسی طرح بخاری شریف کی حدیث نمبر 2740 ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اوصی بکتاب اللہ. نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کی وصیت فرمائی ہے. اللہ کی کتاب کون سی ہے؟ قرآن. قرآن پر عمل کرنے کی حضور نے کیا فرمائی ہے؟ وصیت فرمائی. تو پھر قرآن ہی کہتا ہے کسی منافق کا جنازہ. منافق وہ ہوتا ہے جو اسلام کا کلمہ پڑھ کر بولی بے ایمانوں کی بولے. یہ نہیں کہ وہ انکار کرتا ہے کلمے کا, کلمہ پڑھتا ہے, بولی ادھر کی بولتا ہے. اسی طرح شعب الایمان کی حدیث نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اطلب العلم ولو بالصین. علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں اس کے لیے چین تک جانا پڑے, اتنا بھی سفر کرنا پڑے نا تو علم حاصل کرو. اس سے مراد ہے دین کا علم. اسی طرح ابن ماجہ اور بخاری کی حدیث ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء نبیوں کے وارث ہیں. اسی طرح فرمایا بخاری میں حدیث نمبر ہے 68. فرمایا العلم بالتعلم. علم سیکھنے سے آتا ہے. علم کیسے آتا ہے؟ ہاں جی, کئی لوگ ساری زندگی نہ قرآن پڑھا, نہ کوئی حدیث پڑھی, نہ کہیں سے کچھ علم سیکھا, نہ کسی اہل علم کی صحبت میں بیٹھے. جب دین کا مسئلہ سنا کہ نواں مسئلہ کاٹ مارے, جیسے سارے دین کا حافظ بیٹھا ہو تبصرہ ایسے کرتے ہیں. علم کیسے آتا ہے؟ ایسے نہیں کہ بارش آئے گی تو آپ کو اس میں مسئلے گریں گے تو آپ کی جھولی میں پڑ جائیں گے. نہیں, علم سیکھنے سے آتا ہے. اسی طرح سنن دارمی شریف کی حدیث نمبر 501 کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قید العلم بالکتاب. علم کو لکھ کر محفوظ کر لو. یہ جو ہم تک حدیثیں پہنچی ہیں نا, اب تو لکھی لکھائی مل جاتی ہیں. وہ وقت تھا جب حدیثیں ذہن میں محفوظ ہوتی تھیں, حفظ ہوتی تھیں. آگے ان کے شاگرد علماء محدثین کے ان سے حدیث لیتے پھر لکھ لیتے تھے. سمجھ آ گئی نا؟ اچھا جی, ایک اور حدیث جامع صغیر کے یہ سنیے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا ذنب العالم واحد و ذنب الجاہل ذنبان. فرمایا عالم کا گناہ ایک گناہ ہے. اگر کوئی بندہ صاحب علم ہے اور وہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کا گناہ ایک گناہ ہے. و ذنب الجاہل ذنبان. اور جاہل کا گناہ 2 گناہ ہے. ایک بندے کو پتہ ہے کہ یہ والی جو قسم ہے نا کاروبار کی یہ سود ہے, پتہ ہے, اس کو علم ہے, پھر بھی کرتا ہے, اس کا گناہ ہے. لیکن کتنا؟ 1. کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ ناجائز ہے, علم تو ہے نا, اس کو جائز سمجھ کر نہیں کرے گا. سمجھ آ گئی نا؟ شراب پیتا ہے بندہ لیکن کہتا ہے تو حرام, لیکن بس چس پائے گی, اس کو شراب پینے کا گناہ ملے گا. مسئلہ اس کو یاد ہے, مسئلہ نہ سیکھنے کا گناہ نہیں ملے گا. کیوں؟ مسئلہ تو سیکھا ہوا ہے. لیکن جو بندے جس کو پتہ ہی نہیں شراب حرام ہے کیا ہے, ایویں تبھی کھڑا ہے, اس کو ڈبل گناہ. ایک شراب پینے کا گناہ اور دوسرا شراب حلال ہے حرام ہے جانا نہیں اس نے, یہ گناہ. کیونکہ وہ شراب پیے گا تو اس کو جائز سمجھ کر پیے گا, کیونکہ اس نے اس کا علم سیکھا. تو فرمایا کہ عالم کا گناہ 1 گناہ اور جاہل کا گناہ 2 گناہ ہیں. اسی طرح علم کی فضیلت بخاری کی حدیث. آقا علیہ السلام نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے. اگلی حدیث پاک اس میں میرے لیے, آپ کے لیے, ہم سب کے لیے بڑا اصلاح کا پیغام بھی ہے. توجہ سے. مسلم شریف کی حدیث ہے, حدیث نمبر 2784 ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہلاک المتنطعون. غیر ضروری باریکیوں میں پڑھنے والے ہلاک ہو گئے. غیر ضروری باریکیوں میں پڑھنے والے کیا ہو گئے؟ ایسے کھوج لگاتے رہنا ہے, یہ کی کردا ہے, کتنے جا رہے ہیں, خام خواہ لوگوں کی ٹو میں پڑے رہنا, لوگوں کی کمزوریاں عیب تلاش کرتے رہنا. تو فرمایا غیر ضروری
باریکیوں میں پڑھنے والے کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے۔ اسی طرح فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2408 ہے، وَقَارِحَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، اللہ نے تمہارے لیے قیل و قال، غیر ضروری بحث اور زیادہ سوال ناپسند کیے ہیں۔ مثلا غیر ضروری بحث اور کثرت سے سوال کرنا، اللہ نے اس کو کیا کیا ہے؟ ناپسند۔ کئی لوگ خام باتیں پوچھ رہے ہوتے ہیں، جی یہ بتاؤ جو فلاں بزرگ کا فلاں کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ اچھا جی، میرے پاس آئیں گے کئی ذمے لگا کے جان کے جا تسی کم کرنا کی حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کتنے 100 سال کا فاصلہ ہے؟ من کے دسو جی، یہ ضروری سوال تھا؟ بولیں غیر ضروری ہے نا؟ اچھا، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کتنے تھے؟ دسو جی، یہ ضروری سوال ہے؟ کیا اس کو نہ سیکھا تو بندہ آدھا رہ جائے گا؟ بولیں نبی کریم علیہ السلام کے گھوڑے کتنے تھے، تلواریں کتنی تھیں؟ اس طرح کی باتیں، یہ غیر ضروری سوال ہوتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب تھے، تقریر کر رہے تھے، ایک بندہ آگے ان کو اڑانے کے لیے، سنجیدہ بندے بیٹھے ہو نا سارے، اس نے کہا جی مولوی صاحب دسو حضرت موسیٰ تے فلانے نبی آپس کی لگتے سی؟ انہیں کہا تو رشتہ دینا جو لگتے سی۔ تو غیر ضروری باتیں، نماز میں ہاتھ یوں یہاں پر کیوں باندھے جاتے ہیں؟ اچھا، عید کے دن قربانی خون بہانا کوئی اچھی بات ہے؟ خوشی کا دن ہے اور تم لوگ ہزاروں جانور ذبح کر دیتے خون بہا دیتے ہو، یہ خوشی کے دن میں خون بہانا یہ کیوں؟ یہ جو کیوں چوں چاں چی چوں ہے نا، یہ اللہ کو کیا ہے؟ بولیے ناپسند ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث، فرمایا علیکم بالسواد الاعظم، بڑے گروہ کے ساتھ رہنا تم پر لازم ہے۔ یہ حضور کا آخری فرمان ہے آج کا جو آج سنا رہا ہوں۔ علیکم بالسواد الاعظم، تم پر بڑے گروہ کے ساتھ رہنا کیا ہے؟ لازم ہے۔ مثلا کیا؟ میری امت بڑھ جائے گی، تقسیم ہو جائے گی، جماعتیں بن جائیں گی، فرقے بن جائیں گے، لیکن تم نے کس کے ساتھ رہنا ہے؟ علیکم بالسواد الاعظم، فرمایا تم نے ہمیشہ میری امت کے سب سے بڑے گروپ کے ساتھ رہنا ہے۔ اس لیے کہ تھوڑے مسئلہ بھول سکتے ہیں، تھوڑوں کو غلطی لگ سکتی ہے، لیکن پوری امت کا ہی بیڑا غرق ہو جائے، سارے غلطی کر بیٹھے، ایسا ہو سکتا؟ 4-5 بندے یا ایک دھڑا پٹڑی سے اتر سکتا ہے، لیکن پوری امت ہی گمراہ ہو جائے، پٹڑی سے اتر جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضور کا فرمان بھی ہے کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے فرمایا جو زیادہ لوگ جس عقیدے پر تمہیں نظر آئے نا ان کے ساتھ مل جانا۔ علیکم بالسواد الاعظم، تم پر میری امت کے بڑے گروہ کے ساتھ رہنا لازم ہے، لازم ہے تمہارے اوپر بڑے گروپ کے ساتھ رہنا۔ ایمانداری سے بتائیں، سجے کھبے پنڈا شہرہ دیہاتاں دیکھ لو، میلاد سے روکنے والے زیادہ ہیں یا میلاد منانے والے؟ ہاں جی، صلاۃ و سلام جہاں پڑھا جاتا ہے وہ مسجد سے زیادہ ہیں یا جو ڈائریکٹ اللہ اکبر والے زیادہ ہیں؟ ہاں جی، یا رسول اللہ کہنے والے زیادہ ہیں یا روکنے والے زیادہ ہیں؟ کہنے والے زیادہ ہیں۔ اللہ اکبر، یہ روکنے والے تو چند گنتی بار ہوتے ہیں۔ پنڈ چیک دو فلانا جو فلانے مذہب والے ایک مکان بنے ہیں، نکر جو فلانا رہتا ہے، بس پورا پنڈ سنیاں دا، پورے شہر سنیوں کی آباد ہے۔ تو آقا علیہ السلام کا فرمان یہ بھی آپ نے پلے باندھنے، جو بندہ آپ کو جیسی تیسی بھی لگائے نا، نہیں لگنا، بس یہ پلے باندھ لیں، امت کا بڑا گروپ کون سا ہے بس ادھر جڑ جاؤ۔ سمجھ آ گئی نا؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔